السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز آر اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کل ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے۔ یہ ایسے ضمنی الیکشنز تھے جس میں ایک ایکسپیکٹڈ آبزرویشن یہ تھی کہ زیادہ تر سیٹیں نون لیگ لے جائے گی۔ خیر بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ان تجزیہ نگاروں کو ٹرول بھی کر رہے ہیں جو یہ تجزیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید زیادہ سیٹیں نون لیگ کی ہو جائیں، لیکن آپ کبھی کبھی سرکمسٹانسز چینج بھی ہوتے ہیں اور پی ایم ایل این کے ان پاپولر ڈیسیژنز کی وجہ سے ووٹرز کو مہنگائی ہضم نہیں ہوئی اور ہمیں یہ الگ نتائج دیکھنے میں آئے۔ یہ پی ٹی آئی کی فیور میں گئے یا نہیں، لیکن یہ نتائج کیوں آئے اس میں آپ قصوروار کچھ تجزیہ نگاروں کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں ضرور ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، اس وقت سوشل میڈیا میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کی توجہ اسی پہ ہے کہ کس نے کیا تجزیہ کیا تھا، لیکن آپ کی جاب یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں ایک رائے دیں، اور وہ فیکٹ نہیں ہوتا، وہ تو جب وقت گزرتا ہے تو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حالات کس طرف بیٹھیں گے۔ لیکن فائنلی یہ ریزلٹس پی ٹی آئی کے فیور میں آئے اور پی ایم ایل این کی کارکردگی پہ بہت سارے سوالات اٹھے۔ کل سب سے بڑا سوال اٹھنے والا یہ تھا کہ اگر آپ اپنے ووٹر کو ہی کانفیڈنس میں نہیں رکھ سکے، یا اگر آپ اپنے ووٹر کو ہی انٹیکٹ نہیں رکھ سکے تو آپ کو یہ حکومت سنبھالنے کی ضرورت کیا تھی۔ عمران خان کی پرفارمنس کویسچنیبل تھی ان کے آخری ہفتوں میں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو جتنا وقت ملا وہ انہوں نے عوام کے اندر گزارا، جتنی ڈٹرمنیشن سے گزارا، جتنا ایگریسولی گزارا، اس کا اگر 50% بھی پی ایم ایل این کرتی تو شاید آج نتیجہ کسی اور طرف بیٹھتا۔ اور کیا پی ایم ایل این اوور کانفیڈنٹ ہو گئی تھی؟ کیا نواز شریف کے بغیر پی ایم ایل این پہلے کی طرح کے نتائج نہیں لے کے آ سکتی؟ یہ اور اب یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ دونوں جماعتوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا انہوں نے اس پوری سچویشن میں معیشت کو سنبھالنے کی بھی تیاری کی ہے نہیں۔ ان تمام نکات پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر رانا مقبول صاحب پی ایم ایل این سے، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ مجھے جوائن کریں گی پاکستان تحریک انصاف سے، اور ماجد نظامی از اے سینئر جرنلسٹ مجھے پروگرام میں جوائن کریں۔ رانا مقبول صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے 18 سیٹیں لے لیں گے، آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ کیوں ہو گئے؟ آپ لوگ تو ووٹر بھی اپنا باہر نہیں نکال سکے۔ دیکھو، یہ ہیومن اسسمنٹس کی ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ ساری درست ہوں۔ یہ کوئی سائنٹیفک فارمولا ایسا نہیں ہے کہ آپ اسیس کر سکیں، لیکن آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ساری بات کی خود وضاحت کر دی ہے کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ رد عمل جو ہے لوگوں کا، خاص طور سے وہ ہے مہنگائی کے حوالے سے، کیونکہ مہنگائی پہ ریئیکشن ضرور تھا۔ دوسرا، فنڈامنٹلی یہ ساری کی ساری سیٹس تھی یہ پی ٹی آئی کی تھی اور یہ نون لیگ کی نہیں تھی، تو یہ فیکٹر ضرور تھا۔ ایک سینس آف ایسوسیشن ہوتی ہے، جس پارٹی نے الیکشن لڑا ہو، جیتی ہو، اور پھر لوگ اس کے ساتھ اتنی دیر تک چلتے رہے ہوں تو یکدم بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی کچھ 4-5 سیٹیں جو ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب میدان کھلا ہے، اس میں چلتا رہے گا یہ پولیٹیکل پروسیس۔ اللہ کرے یہ ڈیموکریٹکلی سارے مسائل حل ہوں جتنے بھی ہیں۔ اگر پنجاب گورنمنٹ دوبارہ ریفارم فارم کرنی ہے، وہ بھی پیسفلی، اگر قانونی طور پہ جو بھی پوزیشن بنتی ہے، اور اگر الیکشن کا فیصلہ کرنا ہے، بہت سارے دانا لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بیٹھ جائیں ساری پارٹیز اور اس کے لیے ایک موڈیلٹیز طے کر لیں الیکشن کے لیے، اس کے سارے پروز اینڈ کونس ڈسکس کر لیں۔ جو بڑا ایشو تھا، جو obstruction پہلے تھی، کیا وہ اوور کم کر لی گئی ہے کہ جو انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پارلیز نہیں کرتے لیکن یہ تو آگے کی بات ہے مقبول صاحب۔ فی الحال تو ہم الیکشن پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ اٹ از کوائٹ شاکنگ فار ایوری بڈی کہ اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ اب یہاں پہ میرے ساتھ رکیے گا، ماجد نظامی کو بھی میں اس میں شامل کرتی ہوں۔ ماجد، آپ مجھے بتائیے گا، آپ تو بہت فریکوینٹلی اس پہ لکھتے رہے ہیں، آپ کے لیے یہ کتنا نیا تھا، اور اس میں کریڈٹ پی ٹی آئی کو کیسے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو پہلے کی طرح انٹیکٹ رکھا اور ویسے ہی تقریباً ریزلٹس لے کے؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں 2-3 چیزیں مل کر ہی اس کمبینیشن کو بناتی ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ پہلے بائی الیکشنز کے برعکس اس بائی الیکشن کے اندر قومی بیانیہ بھی اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ پہلے بائی الیکشنز میں عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوکل مسائل پہ یا صوبائی ایشوز کے اوپر معاملات حل ہو جاتے تھے اور الیکشن ہو جاتا تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان 20 حلقوں کا بائی الیکشن اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو فائنل کر دیا کہ ہاؤس کے مکمل ہونے کے بعد ہی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔
تو اس سے پہلے تحریک انصاف کی ان حلقوں پر اتنی توجہ نہیں تھی. اس فیصلے کے بعد سے تحریک انصاف کے اندر بھی ایک جان پڑ گئی اور انہیں یہ سمجھ آنے لگا کہ شاید اب ہم ایک محنت کر کے تو یہاں پہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. تو یہاں سے یہ جب معاملہ شروع ہوا تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ مہنگائی کے حوالے سے تو سبھی پریشان ہیں. دوسرا یہ کہ مسلم لیگ نون نے جو ٹکٹس کی تقسیم کی اس کے اندر کئی حلقوں کے اندر انہیں مسائل پیش آئے. کئی حلقوں میں ان کے لوگ تحریک انصاف میں چلے گئے. کچھ ایسے حلقے تھے جہاں پہ وہ آزاد کھڑے ہو گئے اور کچھ ایسے حلقے تھے جہاں پہ نہ تو وہ تحریک انصاف میں گئے نہ وہ آزاد کھڑے ہوئے, لیکن انہوں نے انتخابی مہم میں اپنی سرگرمی سے حصہ نہیں لیا. کیونکہ جس طرح یہاں پہ بات کی جاتی کہ جو وابستگی اور ایک تعلق کی جو بات تھی وہ انہیں ایسا محسوس نہیں ہوا. ایک تو یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے معاملات تھے. تحریک انصاف کی طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹکٹس بہت اچھے دیے گئے تھے اور ہر حلقے کے اندر اس چیز کا خیال رکھا گیا. 1-2 ٹکٹس کے علاوہ باقی تمام ایسے ٹکٹس تھے جو مضبوط انتخابی امیدواروں کو دیے گئے تاکہ وہ الیکشن ڈے کے اوپر اور اس سے پہلے کیمپین اچھی طرح چلا سکیں اور حلقے کے اندر ہونے والی تمام سرگرمی کو کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے اس کے ماجد, ساتھ یہ جو آپ ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ایک قومی بیانیہ بھی بہت کنسیڈر ہوا ہے اس پوری ایکسرسائز میں. مسرت جمشید چیمہ بھی پرابیبلی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہی ہیں. سینیٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا, آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا, ووٹ کو عزت دو والا سلوگن بھی ود دا پیس آف ٹائم بہت ڈیفیوز ہو گیا, لوگ بھولنا شروع ہو گئے. جب تک آپ انٹائر اسٹیبلشمنٹ بات کرتے تھے بہت ویورشپ بھی ملتی تھی, بہت بات بھی ہوتی تھی, اور پھر اب آپ کے بارے میں ایک رائے یہ بنتی جا رہی ہے کہ عمران خان نے آپ کے نیریٹو کو کیش کروا لیا ہے when he realized کہ اس کی مقبولیت زیادہ ہے. نہیں, اس میں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے اپنا ایک ڈیولپ کیا ہے, اس کے ہمیشہ فائدے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ میاں نواز شریف نے جب 1993 میں کیا تھا تو پہلا جو ریئیکشن شو کیا تھا تو کتنا ووٹ ملا تھا, ہی ہیڈ آلموسٹ ون دا الیکشنز ڈسپائٹ دا فیکٹ ایوری بڈی نیو کہ وہ واپس نہیں آ سکتے بیکاز he was chucked out by the military rulers of those days. تو اس وجہ سے یہ بات تو صحیح ہے, اس کا فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جاتے ہیں تو اس ووٹ میں فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس وقت جوائن کیا مسرت جمشید چیمہ صاحبہ نے. مسرت صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ اب یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے آپ کی پارٹی کے اندر, اگر ہم اس بارے میں بات نہ بھی کریں کہ کہیں سے آپ کو سپورٹ ملی ہے یا نہیں, اور اب تک چونکہ کوئی دھاندلی کی شکایت کہیں سے نہیں آئی تو یہ سمجھ لیا جائے کہ بہت شفاف الیکشن تھے, تو کیا اب آپ میں کانفیڈنس آ گیا کہ آپ کی پارٹی کو ضرورت نہیں ہے کسی غائبانہ سپورٹ کی؟ ویسے بائی دا وے یہ بڑا عجیب سا کوشچن ہے, لیکن آئی ول آنسر دیٹ کہ بی پہلے بھی ہم اپنی پولیٹیکل اسٹرگل اور پھر اس کے بعد اگر ہمیں سپورٹ ہوتی تو ہمارے پاس اتنی تھن میجورٹی ہوتی. اگر ہمیں سپورٹ ہوتی تو ہم اس طرح تو نہ آتے جس طرح ہم نے 3.5 سال جو ہم نے ضلالت صحیح ہے. تو پہلے بھی عوام کی طاقت سے آئے تھے اور ابھی تو چیزیں بڑی واضح اور کلیئر ہو گئی ہیں. اور جہاں تک بات ہے دھاندلی کی, دھاندلی ہوئی ہے, بے پناہ پری پول ریگنگ ہوئی ہے, پولنگ ڈے پہ ریگنگ ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود عوام نکلی اتنی زیادہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے, یہ بیچارے مینج نہیں کر سکے. اور دھاندلی کی اب میں آپ کو فارمز بھی بتا دیتی ہوں کہ کس کس طرح سے ہوئی. کبھی دنیا کے کسی ملک میں ایسے نہیں ہوا کہ الیکشن کمیشن زندہ جاوید 40 لاکھ لوگوں کو مار دے اور پھر اس کو وہ کہہ دے کہ جی ہم نے ان کو مردہ قرار دیا تھا, یہ کوئی مطلب اٹ واز ٹیکنیکل ایرر یا پتہ نہیں کیسے ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی. اور بار بار ہمارے ہائی لائٹ کرنے کے باوجود الیکشن کمیشن کوئی کسی چیز کا نوٹس نہیں لیتا. ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے, کورٹ آرڈر کے اوپر یہ ہل جل کرتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ڈپارٹمنٹ. کبھی کسی ملک میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے 2 افراد جن کا میاں بیوی, ان کا گھر کا ایڈریس تو ایک ہی ہوتا ہے نا اگر ان کی آپس میں سیپریشن نہیں ہوئی. اس الیکشن کمیشن نے ایک ہی فیملی کے چھت تلے رہنے والے افراد کو 2-2, 3-3 حلقوں کے اندر پھینکا. یہ ریگنگ ہی ہے کہ آپ ووٹر کو, جو لوکل آبادی کا ووٹر ہے, اس کو ڈسپرس کر دو. اگر میں رہتی ایک مثلا اسلام آباد میں ہوں فرض کریں یا لاہور میں ہوں اور میرا ووٹ اگر مظفر گڑھ میں ہے تو اس سے بڑا کرائم اور ظلم ہو کیا سکتا ہے.
الیکشن کمیشن نے اس دفعہ دھاندلی کی اپنی تمام حدیں پار کی ہیں. ان لوگوں کو، امپورٹڈ حکومت کو، اس غلام حکومت کو، یہ ان کا ایک اسٹرانگ قسم کا ایک ان کا نیکسس ہے. کہ یہاں پہ بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید. مسعد صاحب، آئی ایم سوری، یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا. مجھے یہ بتائیے گا، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی فیور میں کیا گیا ہے؟ پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے انپاپولر ڈیسیژنز، جس میں مہنگائی ایک سب سے بڑا فیصلہ تھا جو آنے والے دنوں میں ہم مزید دیکھیں گے، لیکن یا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا نیریٹو زیادہ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ دیکھیں، دونوں باتیں ہیں، لیکن جو پہلے ہمارا جو بیانیہ نہیں تھا وہ حقیقت تھی اور وہ عوام کو سمجھ آئی. عوام نے اس چیز کو بائی کیا. ان فیکٹ اس ملک کے ساتھ جس طرح سے رجیم چینج آپریشن شروع کیا جاتا ہے اور پھر جس طرح سے اس ملک میں میں یہ کہتی ہوں یہ گورنمنٹ ڈی ریل نہیں ہوئی، انہوں نے پاکستان کو ڈی ریل کر دیا. انہوں نے یہ جو ماضی سے، اور یہ ابھی یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے ماشاءاللہ، اور یہ اس سلسلے کو انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور لیول بیسٹ اللہ اور عوام کی مدد کے ساتھ کہ یہ سلسلہ اب یہ سیٹل ہونا چاہیے کہ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہے آخر کب تک. دیکھیں، اس وقت پاکستان کے ساتھ ہوا یہ کہ پاکستان بہتر سے بہترین کی طرف جا رہا تھا اور بیچ میں یہ والی ایپیسوڈ آ گئی. وہ باپ بیٹا جن کو جیلوں میں جانا تھا، جن کے اوپر کرپشن ثابت ہو گئی تھی، اور ان کے کیسز کو ہولڈ کر کے اور ان کو جا کے ایک کو پرائم منسٹر اور ایک کو سی ایم بنا دیا گیا. یہ عوام کو اتنے اچھے سے سمجھ آیا. اور سونے پہ سہاگا یہ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں جو فیکچول ہے. سلوگن کیا تھا؟ عوام کو بتا رہے تھے جی مہنگائی مکاؤ مارچ، ایک آرٹیفیشل سا مارچ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی جو کہ دم توڑ گیا گجرانوالہ میں جا کے. وہ دونوں کزن نکلے تھے سیاسی یتیم، اور ان کی پریس کانفرنس بھی وہاں پہ سننے کے لیے ان کے پاس بندے اکٹھے نہیں تھے. ان کو 2.5 دن لگ گئے تھے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عوام کو کہا مہنگائی مکاؤ مارچ، اور ایک وہ جو ننا منا سا مارچ لے کے ادھر سے آئے تھے، وہ جو جعلی چیئرمین بنا ہوا پارٹی کے اوپر، جس نے ایک جعلی قسم کی وصیت کے تحت وہ بنے، انہوں نے بھی مہنگائی مکاؤ مارچ نکالا اور ڈرامے وغیرہ انہوں نے پورا ڈراماٹائز کرنے کی کوشش کی. حقیقت میں عوام سمجھتی ہے کہ انہوں نے عوام اور پاکستان کے ساتھ پاکستان کی خودداری کو بیچا، ڈالر ٹھیک کے ہے. بس مسعد بیچا. صاحبہ، کچھ یہ دیر غلام پہلے ہے. عمران خان جب اپنے ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے، اور انہوں نے سرپرائزنگلی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا نیگیٹولی. تو یہ موقف آپ کی پارٹی میں چینج ہے، نیا سامنے آیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی نیا موقف نہیں ہے. ہمارا سٹانس جس دن سے پچھلے 26 سالوں سے وہی ہے اور نہ وہ چینج ہوگا. دیکھیں، فرینکلی سپیکنگ میں 2-3 باتیں کروں، مجھے پہلے میں کمپلیٹ کر لوں کہ عوام کو پتا ہے، جس پہ بیتتی ہے اس سے زیادہ کس کو پتا ہوگا. یعنی کہ انہوں نے ملک کی خودداری بیچی، یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، غلامی انہوں نے قبول کی، عوام کو کہا مہنگائی، اور جب خود آئے تو 10 گنا زیادہ مہنگائی کر کے رکھ دی انہوں نے. ود ان فیو ڈیز، 45 ڈیز کے اندر انہوں نے جو 3.5 سالوں میں جتنی مہنگائی ہم نے نہیں کی تھی اس سے ڈبل ٹرپل کر دی. تو وہ تو وہی ختم ہو گیا. دونوں بیانیے ہمارے حقیقت اور سچ ثابت ہوئے کہ وہ ہم خالی لوگوں کو بتا نہیں رہے. دیٹ واز فیکٹ اینڈ ریالٹی. آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت ساری پارٹیز کو بیٹھ کے، مسرت صاحبہ پلیز لیٹ می ریز اے پوائنٹ، کہ اس وقت ساری پارٹیز کو بیٹھ کے آگے کا لاہ عمل تیار کرنا چاہیے 22 جولائی کے الیکشنز کے بعد، فریش الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، بجائے کہ جو آپ چیف الیکشن کمیشن کی ریزگنیشن کا مطالبہ کریں. پہلے ہی اتنا سارا ہم نے پنجاب کے اندر پرٹیکولرلی آئینی بحران دیکھا ہے، تو وائی ڈونٹ یو جسٹ گو فار فریش الیکشن؟ چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی کسی قسم کے آئینی بحران کو پیدا نہیں کرے گی، لیکن بہت سارے آئینی بحران جو ان کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ان کے حل کی طرف ضرور ملک جائے گا.
ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، میرے ساتھ ہی کسی رکیے گا بھی یہاں پہ، آپ کائنڈلی ساتھ رکیے گا. ماجد آپ بتائیے گا کہ یہ مطالبہ جو عمران خان نے اپنی تقریر میں کیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے، حالانکہ ایک طبقہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ان کا شکریہ ادا کریں گے. جی ماجد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز پہ ڈسٹورشن بہت ہے، میں سوال سمجھ نہیں پایا. جی ماجد مجھے یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی ریزگنیشن کا جو مطالبہ عمران خان نے کیا ہے یہ کتنا پریکٹیکل ہے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ سیاسی جماعت کے مطالبے پر ایک آئینی عہدے میں فائز شخص کی طرف سے استعفیٰ آنا بالکل ایک غیر متوقع چیز ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن پر اعتراضات تو ہر دور میں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو رہتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ایک سیاسی جماعت کے مطالبے پر چیف الیکشن کمیشن مستعفی ہو کے گھر چلے جائیں گے، میرا خیال ہے یہ ناممکنات میں سے لگتا ہے. ہاں اس میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما اور باقی ریاستی اداروں کے لوگ مل بیٹھیں اور آئندہ کے لیے کوئی چیزوں کا اور طریقہ کار طے کر لیں. میرا یہ خیال ہے کہ کل کا الیکشن جیتنے کے بعد اس طرح کا مطالبہ کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ بہرحال ابھی بھی انہیں یہ خطرہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں انہیں چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کی جانب سے کسی نہ کسی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اس کی عمران خان صاحب کی اس حوالے سے ایک تاریخ بھی ہے کہ وہ ان موجودہ چیف الیکشن کمشنر سے اپنی حکومت کے دوران بھی کوئی اتنا مطمئن نہیں رہے. سو اگر ان دونوں چیزوں کو ملا کے دیکھا جائے تو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ چاہیں گے کہ ان چیف الیکشن کمشنر کے بغیر اگر الیکشنز ہوں گے تو کہیں نہ کہیں انہیں یہ یقین ہوا کہ ان کا مینڈیٹ چرایا نہیں جائے گا. اور ابھی بھی انہوں نے اسی لیے سوالیہ نشانات اٹھائے ہیں کہ اگر اس سال حکومت نئے الیکشنز کی طرف جاتی ہے اور عام انتخابات کا ماحول بنتا ہے تو بہرحال وہ یہ یقین دہانی چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کے مینڈیٹ میں کوئی دھاندلی یا کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، آپ یہ ول یو بائی دس جو عمران خان نے کہا ہے، آپ لوگ اس کو کنسیڈر کریں گے؟ ایک طرف آپ نے مبارکباد تو دی ہے ان کو جیتنے کی، لیکن آپ ان کے اس مطالبے کو کنسیڈر کریں گے؟ کیونکہ اب پی ٹی آئی یہ مکمل طور پہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ چاہے کمی صحیح لیکن ہلکے کی سیاست سمجھتی ہے اور جیت سکتے ہیں الیکشنز بار بار. دے آر بیکمنگ مور پاورفل. دیکھیں جی، اس میں کسی اور پارٹی کا کیا رول ہوگا؟ جس پارٹی کو اعتراضات ہیں یا ان کے پاس سبسٹینشیل میٹیریل ہے، جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کہا، بڑی سیانی بات ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، ایک مشترکہ فیصلہ کر لیں، پھر آپ الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کر لیں اگر اس میں کوئی سبسٹینس ہو جو بات ہو رہی ہے، اور باقی پارٹیز بھی کنونس ہو جائیں تو ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. وہاں کمپلشن کے ساتھ تو اسے فارغ نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ ان کا اگر گراؤز اتنا سالڈ ہے اور ان کے پاس کوئی ٹینجیبل ایویڈنس ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے تو اس کے لیے لا کے راستے کھلے ہیں، کورٹیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک ریفرنس بنا لیں، ریفرنس بنا کے فائل کر دیں. سینیٹر صاحب، آپ کی پارٹی کے لوگوں کی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نے رپورٹ پیش کی ہے کہ ووٹرز باہر نہیں آ سکے اور کس طرح سے بہتر پرفارم نہیں کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی ایبسنس بھی اس میں ایک بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے آپ لوگ نہیں، اس میں پرفارم نہیں کر پائے؟ کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس ویکیوم کو فل کرنا کافی مشکل ہے. اور مریم نے بھی لیٹ سٹارٹ کیا، اس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، بڑے کراؤڈز اکٹھے کیے ہیں اور سخت موسم میں اس نے اچھی پرفارمنس دی ہے. بہت بڑا پوٹینشیل ہے یہ نون لیگ کے پاس. اور اب چونکہ ایک دفعہ ہو گیا ہے یہ سیٹ بیک، اب میرا خیال ہے اس سیٹ بیک کو ایڈریس کرنے کے لیے پورے کا پورا ایک لائن آف ایکشن بھی بنائی جائے گی اور کھل کے اس کے اوپر ڈسکس ہو رہا ہے ان ہاؤس بھی کہ کیا کیا انیڈیکویسیز رہ گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا. اگرچہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ساری کی ساری سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں یہ، لیکن پھر بھی جو نون لیگ کی پرفارمنس جو ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہیں. اس سے بہت اچھی پرفارمنس ہونی چاہیے تھی اور اس کے لیے سوچ بچار ہو رہی ہے. لیکن اب آپ کے پارٹی بھی مزید ایکٹیو ہوگی. اتحادی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہیں گے اب جس طرح کی پرفارمنس آپ نے دکھائی ہے؟ جب جنرل الیکشن آتا ہے نا جی، پھر تو نئے اتحاد بنتے ہیں. اگر یہ لائنس چلتی ہے تو پاپیا، اگر نہیں تو پھر نئے اتحاد بنتے ہیں نا. اس کا پھیلاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے، سارے ملک میں الیکشن ہوتا ہے، پھر نئی اسٹریٹجیز بنیں گی اور پھر بعض اوقات اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. اٹ ہیز بین اے ہیوج پارٹی اور ہمیشہ الیکشن جیتتی رہی ہے، پھر بھی انشاءاللہ جیتے گی. تو ایسی مایوسی کی بات نہیں. اور بڑا اچھا ہے کہ سب سے پہلے مریم نے
बड़ी खुशदिली से इसको कबूल किया है और कहा है कि शिकस्त और फतह तो इस सारे के सारे मामले का हिस्सा है, हमें खंदा पेशानी से लेकिन इसको आमिर साहब उन्होंने तो बर्दाश्त करना खुशदिली चाहिए। से कबूल किया, लेकिन इसमें अलार्मिंग ये है कि आवाम को इससे फ़र्क नहीं पड़ता अब कि इक़्तिदार में कौन बैठा है। उनको इससे फ़र्क पड़ता है कि उनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं नहीं हो रही। ये ये एक आपकी आम पाकिस्तानी, मेरा ख्याल है कि ये आपकी नैरेटिव की भी इतनी जंग नहीं है जितना ये परफॉर्मेंस की जंग है। आपको सिर्फ परफॉर्म करने की ज़रूरत। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर नेक्स्ट जब होते हैं इलेक्शन तो नेचुरली वो अपने मैनिफेस्टो भी गौर करेंगे, अपने प्रोग्राम भी बताएंगे और उस प्रोग्राम को हद मकदूर जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी मुसअद साहब, मुझे बताइएगा कि अब जो आपके फ्रेश इलेक्शंस का मुतालबा है, इसके बारे में आपकी अब क्या हिकमत अमली होगी? आप लोग मिलेंगे पॉलिटिकल जमातों से या आपकी क्या लाहे अमल होगा अभी? बिकॉज इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आवर। सिर्फ आपका मुतालबा नहीं बल्कि होना ही ये चाहिए, तो आप आगे क्या करेंगे? जी, आपके जो सवाल है उसी में ही आपने जवाब भी दे दिया। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि इस वक्त जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिस तरह से मैं कहती हूँ कि देयर इज नो आइन। अगर हम बात करें पंजाब में भी पहले भी गैर आइनी तौर पर इनका मुंतखब होना, फिर उसके बाद जो ओथ का इशू, और फिर इनका बहरान तब से शुरू है कि ये अकलियत वाली जमात गवर्नमेंट में बैठी हुई है, उधर क्या कहते हैं फेडरल में भी और इधर भी। और अभी तो देखें कहानी खत्म होगी ना कल से, और सारी तमाम चीजों से सुपीरियर तो मुल्क है ना जी और अवाम। और अगर हमें जिस तरह से पाकिस्तान तेजी से तनज़ली की तरफ जा रहा है और फिर गॉड फॉरबिड अब हम चौथे नंबर पे खड़े हैं और वी आर वेरी क्लोज टू जो श्रीलंका की जो सिचुएशन बनी, तेजी से हम उस तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो तब तक जो आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। तो जितनी इंस्टेबिलिटी आ गई इससे ज्यादा आगे हम अफोर्ड नहीं करते। एक ही हाल है, फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाएं, सारी जमातें और मुल्क के सारे स्टेक होल्डर्स बैठें, एक इंटरम सेटअप बने उस सेटअप को तमाम जमातों की, तमाम स्टेक होल्डर्स की बैकिंग हासिल हो, और फिर उनको सपोर्ट करते हुए जितने भी जो भी फैसले लेने और लेके फिर हम इलेक्शन में जाएं, और फिर जो भी जमात नए मैंडेट के साथ आए वो अपनी गवर्नमेंट संभाले, और फिर उसके बाद वो जो भी मुल्क के लिए बेहतर फैसले हैं, बेहतरीन है, वो करें। लेकिन ये पॉसिबल तब है जब इलेक्शन कमीशन से बात शुरू होगी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ कर दिया है ना, देखे माजी में डिक्टेटर भी रहे, बड़े बड़े अजीबो गरीब दौराहों से ये मुल्क गुजरा। ये वाली सिचुएशन इस तरह से ओपनली पार्टी बनना कभी भी नहीं हुआ। बहरहाल कोई तो थोड़ा बहुत कहते हैं ना कि लगी लिपटी से या कुछ। अब मरियम ने क्यों जल्दी रिजल्ट को एक्सेप्ट किया है? इन्होंने हर कंस्टिट्यूएंसी में 20 हलकों से शुरू करती हूँ बात, कि तकरीबन जो लोकल वहां का जो वोटर है मोर देन 50% जी इन्होंने हलकों से बाहर फेंके हैं। बहुत सारे वोटर्स को इन्होंने जिंदा लोगों को मार दिया। एक ही फैमिली के अंदर लोगों के वोट को मुख्तलिफ कंस्टिट्यूएंसीज में डिस्पर्स कर दिया। 10-10 लोग, एक ही फैमिली के लोग आते थे, एक का वोट था, 10-9 के नहीं थे। ये इतने ओछे हथकंडे करने के बाद फिर जो पैसा चला, फिर जो ओपनली बाइंग एंड सेलिंग हुई वोट्स की, फिर ये जो राजा सगीर है इसके इलेक्शन डे पे भी जो एसी था वो आटे ट्रक रख के बैठा हुआ था आटे का। मतलब खुदा की पनाह, जिस तरह से ओपनली और कोई एक्शन नहीं, ये जिस तरह से माशाल्लाह सारे बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तुम लोगों ने सारा टिल वाला जोर लगाया, और उसके बाद भी अवाम ने जिस तरह से, मैं कहती हूँ कि इनका रेफरेंडम कर दिया है, इनकी पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है।
बड़ा टाइम लगेगा ठीक है इनको मुसरत साहब, समझने आप में। मेरे साथ ही रुकिएगा। माजिद, आप मुझे बताइएगा कि एक तरफ EVMs का मामला है, ओवरसीज़ के वोटिंग को लेके इमरान खान ऑलरेडी कोर्ट में है, इसमें वो लोग मजीद काम करना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में फ्रेश इलेक्शंस पे कंसेंसस कैसे क्रिएट हो सकेगा, या आप समझते हैं कि मजीद हम कियोस की तरफ बढ़े, बिकॉज नाउ इट हैज़ बिकम द रियल क्राइसिस? देखिए जी, तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मुतालबा है वो बहरहाल नवंबर से मुंसलिक ज़रूर है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि एक फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत को अहम तकर्रियाँ करनी चाहिए। सो उनका अभी तक का प्लान यही है कि हुकूमत पर दबाव इस हद तक बढ़ा दिया जाए कि ये नवंबर से पहले आम इंतखाबात का ऐलान कर दें, और कल के ज़िमनी इंतखाबात के बाद उनके बयानिए के अंदर बहरहाल एक अहमियत और तक़वियत आई है। अब देखना ये है कि ये सारे इश्यूज़ कैसे हल होंगे, और जैसा कि चौधरी परवेज़ लाई ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सारे इश्यूज़ हल करने के लिए बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट और रियासती इदारों के पास जाना पड़ता है और उनके साथ बैठ के ये सारी चीज़ें तय होती हैं, क्योंकि सियासी जमातों को इकट्ठा करने के लिए ना तो कोई बुजुर्ग सियासतदान है, ना कोई ऐसी शख्सियत है कि जिस पे सारे इत्तेफाक कर सकें। सो बहरहाल ये सारा मामला फिर इस्टेब्लिशमेंट और रियासी इदारों की तरफ चला जाता है, और चौधरी परवेज़ लाई ने इस बारे में 2-3 दफ़ा बड़े वाशगाफ अल्फाज में, वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि इस तरह के फैसले करने के लिए जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो इकट्ठा कौन बिठाएगा, वो रियासती इदारे और इस्टेब्लिशमेंट ही बिठाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि बहरहाल इमरान खान को, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, सब जमातों को किसी एक जगह पर बैठकर इन चीज़ों को हल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला हल ना हुए और अगले इलेक्शन की तरफ जाया गया तो उसका नतीजा ये होगा कि उस इलेक्शन में खून खराबा होगा, उस इलेक्शन तक मईशत के हालात ख़राब रहेंगे, उस इलेक्शन तक यहाँ पर सियासी गर्मा गर्मी रहेगी, और उस इलेक्शन में अगर किसी के मतलूबा नताइज ना आए तो उसके बाद फिर एक धांधली की तहरीक शुरू हो जाएगी। सो वो जो एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, मुल्क इस वक्त उसका मुकम्मिल नहीं हो सकता। तो बहरहाल सियासतदानों को ये फैसले करने चाहिए। गुज़िश्ता दिनों में जो अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई वो ये है कि सियासतदानों ने अपने फैसले अदालतों से करवाने शुरू कर दिए, तो उससे सियासतदानों के वक़ार में कमी वाक़ई हुई, और देखा यह गया है कि फिर अदालतें जो फैसला करती हैं वो आपको मानना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय किसी दूसरे के हाथ में अपने सारे इख्तियारात देने के, बेहतर यही है कि तमाम जमातें खुद बैठकर कुछ निकात को तय कर लें और फिर अगले इलेक्शन की तरफ चली जाएं, ताकि उस वक्त तक एक गैर यकीनी की और अदम इस्तेहकाम की जो कैफियत है उसमें उसका खात्मा हो और उसमें कमी आए। ठीक है, राना मकबूल साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप अब दावत देंगे इमरान खान को और PMLQ को कि वो आके इस बारे में बात करें और इलेक्शंस के ऊपर कुछ पेशकदमी की जाए? देखो, इमरान खान साहब की एक अलग तबा है, वो बाज़-औक़ात बल्कि बसा-औक़ात इस बात को नहीं मानते कि किसी पार्ले टेबल पे बैठ जाना चाहिए। जंगों के फैसले जो हैं वो भी पार्लेस की टेबल पे बैठ के होते हैं। हर इशू का फैसला, ये भाई ने कितनी दानाई की बात की है कि जब आप आपस में झगड़ते पॉलिटिशियन, एक तो उनकी साख कमजोर होती है और फाइनली फिर दूसरे जो है स्टेक होल्डर्स, उनको स्पेस मिलती है और वो बात का मजबूरन भी आके इंटरवीन करते हैं, तो सारी की सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो तलचट हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए और बड़ी दानाई के साथ, तदब्बर के साथ, हौसले के साथ बैठ के इन मसाइल को हल करना चाहिए। क्या शहबाज शरीफ रिजाइन कर रहे हैं? कहता हूँ नहीं, मैं पहले मैं बात मुकम्मल कर लूँ, उसके लिए आप अपने बंदे नॉमिनेट कर दें। अगर बराह रास्त कोई हिचकिचाहट है या कोई इश्काल है कि जो टेबल पे नहीं बैठना, कोई आपके दाना पार्टियों के एक दो नुमाइंदे इकट्ठे होकर इसके ऊपर गौर खौज करें और पूरी इंट्रोस्पेक्शन करें और कुछ फैसले करें, अपनी रिकमेंडेशन दें, अपने लीडर्स को परसुएट करें, समझाएं, ताकि जो काम भी हो वो दानाई से और सुलह सफाई से हो जाए, क्योंकि कौम के फ्यूचर का मामला है। अगर पॉलिटिशियन आपस में नहीं लड़ते रहेंगे, एनर्जी ज़ाया होती है, इसके ऊपर ठीक है, बहुत शुक्रिया राना मकबूल, सेंटर राना मकबूल साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा और माजिद निज़ामी प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।